بڑائے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیئرمین صاحب، میرے شہر صادق آباد کا ایک سپوت فصیح الرحمان تریلی قوم تھی، اس کی ولہار کا وہ رہنے والا تھا. وہ شمالی وزیرستان میں دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور اس کی 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی. اور اس شہید کے گھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں سے ووٹ لیے، جو لوگ وہاں سے منتخب ہوئے، ان میں سے کوئی بندہ ان کے گھر نہ گیا، اور وہ میرے پاکستان کی حفاظت کر رہا تھا. اور وہ جو برادری ہے ساری، وہ بڑی پڑھی لکھی اور بڑے شریف اور خوبصورت لوگ ہیں. اس کے بعد جناب چیئرمین صاحب 3-4 دن پہلے یہ جو پنجاب کی ماں آ گئی ہے، پنجاب دی ماں آ گئی ہے، اس نے ایک افتتاح کیا گرین پاکستان کا. لیکن اسی رات ہمارا ایک 21 سال کا کپتان شہید ہوا، اور اس کے ساتھ سپاہی شہید ہوئے. جناب چیئرمین صاحب، ہم گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو پنڈ میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سپیکر نہیں چلاتے، ٹیپ نہیں چلاتے کہ اس گاؤں میں، اور برادری میں ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ سوگ کرتے ہیں. اگر گھر میں ہو جائے یا خاندان میں ہو جائے تو اس سے بڑا سوگ منایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ وہ پنجاب کی جو ماں ہے، ابھی اس بچے کا جنازہ نہیں ہوا تھا شام کو، کہ وہ دن میں تالیاں بجا رہی تھی، اور جس طرح کی تصویریں آئی ہیں اس سے قوم کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس دن اگر بہت ضروری تھا، وہ کو پہلے کا پروگرام رکھا ہوا تھا، تو وہاں ہماری جو ہے وہ سربراہان کو نہیں جانا چاہیے تھا. کہ جہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہو تو وہ جو اس کے ساتھ کے بچے ہوں گے، جو باقی سپاہی ہوں گے، جو پوری قوم دیکھ رہی تھی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی. تو اس کے بعد میں اپنے شہر کی آنے والے بجٹ کے سلسلے میں بات کروں گا کہ جس حلقے سے میں بن کے آیا ہوں، 8 فروری کو لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے. اس حلقے میں 20 سال سے ایک بندہ مسلط تھا سر. 20 سال اس نے اقتدار انجوائے کیا، وزارتیں لی، اور اس شہر کو لوٹا، پنجاب کو لوٹا، اور وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا سر. وہاں پہ نہ سیوریج ڈالا، نہ کوئی سڑک بنائی، اور نہ کوئی آواز اٹھائی آپ نے. اور اس ایوان میں ان 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے حلقے کی نمائندگی نہیں کی. یہاں پہ گورنمنٹ دوسری ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، لیکن ہم نے پہلے دن سے آواز اٹھانی شروع کی اور اس حکومت کو مجبور کیا کہ ہمارے حلقے میں پیسے لگائے جائیں. وہاں پہ ایک سڑک شروع ہو گئی، اور وہ جو سڑک بن رہی ہے وہ اس طرح بن رہی ہے کہ لوگوں کے وہاں گھر جو ہیں وہ سارے نیچے چلے گئے. وہاں لوگوں کی دکانیں، اور اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے سر. وہاں پہ اس کا کوئی پانی کا ارینج نہیں کیا جا رہا. میرے شہر کا سیوریج کا سسٹم اور اس کی واٹر سپلائی کی لائنیں جو ہیں وہ پچھلے 30-40 سال سے جب سے ڈلی ہیں تب اس کے بعد نہیں کوئی کام ہوا. سر میں سمجھتا ہوں کہ واٹر سپلائی کی لائنوں کا بھی مین جو ہے وہ انفراسٹرکچر سارا ڈلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا سیوریج کا اور اس کے ڈسپوزل کا وہ بھی مین جو میگا پروجیکٹ ہے وہ دیا جائے. نہیں تو وہ شہر جو ہے وہ کبھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. یہ صاف ستھرا ہم تصویروں میں ہی دیکھتے رہیں گے، اس شہر میں صاف ستھرائی نہیں آنی ہے. اس کے بعد میری وہاں پہ ایک اور گزارش ہے کہ بلدیہ کی دکانیں، سر تھوڑے دن پہلے ایکشن ہوا، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کیا، اور وہ حکومتی لوگوں نے بندر باٹ کر لی. وہ حکومتی لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ لوگوں کو ساری 10-10 12-12 دکانیں دے لیں، اور جو مستحق اور جینون لوگ تھے جو وہاں پہ اس میں ایکشن میں آ جاتے تو شاید بلدیہ کے لیے بھی فائدہ ہوتا، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ہوتا، پنجاب کی عوام کا بھی فائدہ ہوتا کہ وہ پیسے ہوتے. لیکن نہیں، وہاں پہ بندر باٹ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بندر باٹ کو ختم کر کے اور وہاں پہ جو ہے اس کو دوبارہ ایکشن کرانا چاہیے، اور اوپن ایکشن اس کا ہونا چاہیے. اس کے بعد جناب وائنڈ اپ کریں پلیز. میں سر اپنی مجھے بات 2 منٹ کرنے دیں. اس کے بعد سر ایک آپریشن ہو رہا ہے صادق آباد شہر میں. وہ آپریشن جو ہے نا وہ سلیکٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی سلیکٹڈ ہو رہی ہے اور آپریشن بھی سلیکٹڈ ہوا.
वहां पे सिर्फ रेडियो वालों को, दुकानदारों को, चंद लोगों को निशाना बनाया गया, और इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उस शहर ने उस शख्स को निकाला है वहां से और उसने दोबारा भी नहीं जीतना सर। और उसके बाद 30 करोड़ के फंड इस हुकूमत ने दिए, वजीर साहब बैठे हैं, 50 रखा था, 20 इन्होंने दोबारा काट लिया। सर जब लोग जाते हैं, वो बल्दिया के काम है, बल्दिया के फंड है, लेकिन लोग जब जाते हैं हुकूमती उन लोगों के पास, सबसे पहले वो उनकी बेइज्जती करते हैं हस्बे मामूल जो है। उसके बाद सर अगर वो कोई गली या कोई सड़क बननी शुरू हो जाती है तो वो इस लिहाज से शुरू होती है कि इसने मुझे वोट दिया था, यहाँ पे बनेगी, यहाँ से छोड़ दो कि इसने वोट नहीं दिया था। सर ये पंजाब के पैसे हैं, ये आपके, मेरे, ये इन मजदूरों के, उन गलियों वालों के पैसे हैं। ये इस तरह नहीं लगने चाहिए जिस तरह लग रहे हैं। और मेरी दोबारा भी गुजारिश है कि आने वाले बजट में 30 नहीं, हमें कम से कम 50 करोड़ रुपया शुक्रिया बड़ाई साहब, तशरीफ रखें, आपका वक्त खत्म हो गया। एक राना साहब आखिरी बात यह है कि मेरा आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और आखिरी तहसील है सादकाबाद की। सर मेरी गुजारिश ये है कि रमजियार खान को डिवीजन बनाना चाहिए और सादकाबाद को ज़िला बनाना चाहिए, और उसके बाद जब वो बनेगा तो हमारे हकूक हमें ऑटोमेटिकली बनेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे ज़िले बने हैं और हमारा उससे बड़ी हमारी तहसील है साउथ में। मैं समझता हूँ कि किसी ने आवाज़ हमारी नहीं उठाई। हमारी ज़िले को डिवीजन बनाएं और हमारी तहसील को ज़िला बनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब मोहम्मद ओन जहांगीर साहब।